وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 7 سے لے کر 10 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ للرجال مردوں کے لیے بھی، للرجال مردوں کے لیے بھی، نصیب حصہ ہے، نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے جو، مما اس میں سے جو تارا کا چھوڑ جائیں، تارا کا چھوڑ جائیں، الوالدانی ماں باپ، الوالدانی ماں باپ، والاقربون اور قرابت دار، والاقربون اور قرابت دار، وللنساء اور عورتوں کے لیے بھی، وللنساء اور عورتوں کے لیے بھی، وللنساء نسوۃ نسوان جمع کے لیے آتا ہے، اس کا واحد اس لفظ سے نہیں آتا، اس کا واحد امراتن ہے۔ نصیب حصہ ہے، نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے جو، مما اس میں سے جو تارا کا چھوڑ جائیں، تارا کا چھوڑ جائیں، الوالدانی ماں باپ، الوالدانی ماں باپ، والاقربون اور قرابت دار، والاقربون اور قرابت دار، مما اس متروکہ میں سے، مما اس متروکہ میں سے، قل تھوڑا ہو، قل تھوڑا ہو، مینو اس میں سے، مینو اس میں سے، او کثر یا زیادہ، او کثر یا زیادہ، نصیباً اس حال میں کہ وہ حصہ ہے، نصیباً اس حال میں کہ وہ حصہ ہے، مفروضہ مقرر کیا ہوا، مفروضہ مقرر کیا ہوا یعنی فرض کیا ہوا، واجب کیا ہوا۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں اور بچوں کو وراثت سے حصہ نہ دیتے تھے بلکہ عورت خود ورثہ شمار ہوتی تھی۔ اس آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عورت کو اس ذلت کے مقام سے نکال کر وراثت میں حصہ دار بنا دیا۔ تقریباً اسی قسم کا قانون ہندوؤں میں بھی پایا جاتا ہے، وہ بھی بڑے بیٹے کو ہی وارث بناتے ہیں۔ انگریزوں میں بھی کم و بیش یہی قانون رائج ہے، مگر ایسے تمام قوانین غلط اور ظالمانہ ہیں جن میں ساری اولاد کے ساتھ مساویانہ سلوک نہ کیا گیا ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وراثت کا وہ قانون نازل فرمایا جو حق و انصاف پر مبنی ہے اور انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیٹے کو میراث دینا اور بیٹی کو نہ دینا صریحاً ظلم اور قرآن کے خلاف ہے، دونوں میراث کے حقدار ہیں، اور اس سے اسلام میں عورتوں کے حقوق کی اہمیت کا بھی پتہ چلا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے واضح فرما دیا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مرنے کے بعد والدین اور دیگر قرابت دار جو کچھ چھوڑ جائیں اس میں مردوں کا حصہ ہے، اور اسی طرح وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، والدین اور اقربا کے ترکہ میں سے عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ جہالت کے قانون کے تحت عورتوں کو محروم رکھنا ہرگز قرین انصاف نہیں بلکہ ان کے ساتھ صریحاً ظلم ہے، اور پھر اس میں چھوٹے بڑے کا بھی کوئی فرق نہیں، بیوی کا حصہ موجود ہے، بیٹا خواہ بڑا ہو یا چھوٹا برابر کا حصے دار ہے۔ اسی طرح ہر عمر کی بیٹیاں بھی اپنا حصہ وصول کرنے کی حقدار ہیں۔ عمر میں چھوٹا بڑا ہونے کی بنا پر وراثت کے حصے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، باپ کی وفات کے وقت ایک دن کے بچے کو بھی برابر حصہ ملے گا، بلکہ جو بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے وہ بھی وراثت میں برابر کا شریک ہے۔ شریعت اسلامیہ نے عورت مرد یا چھوٹے بڑے کی تمام تفریق ختم کر دی ہے۔ ہر وارث اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ حصہ وصول کرنے کا حقدار ہے۔ مسلم اور غیر مسلم کے درمیان وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔
نہ مسلمان کافر کا وارث بن سکتا ہے اور نہ کافر مسلمان کی وراثت میں سے حصہ لے سکتا ہے۔ اگر باپ مسلمان ہے اور بیٹا عیسائی، مرزائی یا کسی طرح مرتد ہو گیا تو وہ باپ کی وراثت سے محروم ہو گیا۔ اسی طرح بیٹا مسلمان ہے اور باپ کافر ہے تو پھر بیٹا کافر باپ کی وراثت نہیں لے سکتا۔ یہ طے شدہ قانون شریعت ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان وراثت نہیں چلتی۔ اسی طرح قاتل مقتول کا وارث نہیں بن سکتا۔ بیٹا باپ کو قتل کر دے یا بھتیجا ایسے چچا کو قتل کر دے جس کی وراثت اس کو پہنچ سکتی تھی تو اس قتل کی وجہ سے وہ مقتول کی وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی اخذ ہوتی ہے کہ ترکہ کا مال بہرحال تقسیم ہونا چاہیے، مما قل منہ کثر، تھوڑا ہو یا زیادہ سب کا تقسیم ہو جانا چاہیے۔ ترکہ میں لکڑی ہو یا سامان، مکان ہو یا زمین، برتن ہو یا کپڑے، کسی کمپنی کی حصص ہو یا کارخانہ، ہر چیز ورثاء میں بانٹ دینی چاہیے۔ اگر وراثت تمام وارثان میں بقدر حصہ تقسیم نہیں ہوگی تو ارتقاء دولت پیدا ہو جائے گی، اور یہ چیز اسلام کے روح کی منافی ہے۔ جس مالک الملک نے انسانوں کو ارتقاء زر کی اجازت نہیں دی، اس نے اپنے براہ راست قبضہ قدرت کی چیزوں کو اس طرح تقسیم کر دیا ہے کہ کوئی ادنا والا ان سے محروم نہیں رہتا۔ مثلا ہوا، فضا، سورج، چاند، ستارے، بارش، دریا، سمندر وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جن کو اس نے مخلوق میں کسی کے قبضے میں نہیں دیا۔ تمام انسان، جانور، پرندے، کیڑے مکوڑے ان چیزوں سے براہ راست مستفید ہوتے ہیں۔ سانس لینے کے لیے ہوا کی ہر جاندار کو ضرورت ہے، سورج، چاند اور ستاروں کی روشنی سب کی ضرورت ہے، پانی بھی تمام جانداروں کی بنیادی ضرورت ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ چیزیں ہر ایک کے لیے فری مہیا کی ہیں۔ اسی طرح دولت بھی چند ہاتھوں میں محدود ہو کر نہیں رہنی چاہیے۔ جب تک دولت کا دوران سرکولیشن صحیح طریقے سے ہوتا رہے گا تو دنیا میں توازن قائم رہے گا۔ یہاں یہ چیز بھی یاد رہے کہ تقسیم وراثت صرف والدین اور اولاد کے درمیان ہی ضروری نہیں، بلکہ شریعت کے مطابق جس سے بھی حصہ پہنچتا ہے، خواہ وہ چچا ہو یا تایا، اس کے بیٹے یا بھائی یا دادا یا پوتا، ترکہ کا مال لازماً تقسیم ہونا چاہیے، کسی حصے دار کا حصہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب حاضر ہوں القسمۃ تقسیم کے وقت، القسمۃ سے میراث کی تقسیم کرنا مراد ہے، اور اس کے لغوی معنی کسی چیز کے حصہ کرنے اور بانٹ دینے کی ہیں۔ اولو القربہ رشتہ دار، والیتامہ اور یتیم، والمساکین اور مساکین، فارزقوہم تو تم دو انہیں، فارزقوہم منہ کچھ اس میں سے، وقولو اور تم کہو، لہم ان سے، قولاً بات، معروفاً معقول۔ ان آیات میں 5 حکم دیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ جاہلیت کے زمانے کی رسم ختم کر کے مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی وراثت کا حصہ دار بنایا گیا ہے۔ دوسرا، میراث چاہے کم ہو یا زیادہ تقسیم کرنا ضروری ہے۔ تیسرا، چھوڑا ہوا مال چاہے رقم ہو، جائیداد ہو، زرعی زمین ہو یا باغات ہو، مل ہو یا فیکٹری ہو، غرض کسی بھی صورت میں مرنے والے کا چھوڑا ہوا مال تقسیم ضرور کیا جائے گا۔ چوتھا، میراث کا مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب مرنے والا کچھ چھوڑ جائے۔ پانچواں اور آخری حکم یہ ہے کہ جب مرنے والے کے قریبی رشتہ دار موجود ہوں، پھر دور کے رشتہ دار حصہ لینے کے حقدار نہ ہوں گے۔ اور ترکہ کی تقسیم کے وقت اگر کچھ محتاج، یتیم اور فقیر قسم کے لوگ یا دور کے رشتہ دار آ جائیں تو عذرا احسان انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دیا کرو، تنگ دلی یا تنگ ظرفی سے کام نہ لو، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو کم از کم انہیں نرمی سے جواب دے دو۔ مثلا یہ کہہ دو کہ یہ مال یتیموں کا ہے، یا یہ کہ میت نے ایسی کوئی وصیت نہیں کی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔
ولیخشا اور چاہے کہ ڈرے، ولیخشا اور چاہے کہ ڈرے، الذین وہ لوگ کے، الذین وہ لوگ کے، لو ترکو اگر چھوڑ جائیں وہ، لو ترکو اگر چھوڑ جائیں وہ، من خلفہم اپنے پیچھے، من خلفہم اپنے پیچھے، ذریتاً اولاد، ذریتاً اولاد، ذریتاً سے مراد چھوٹے چھوٹے بچے، اور یہ واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ضعافاً ناتواں، ضعافاً ناتواں یعنی کمزور ناتواں، ضعافاً ضعیف ان کی جمع ہے۔ خافو تو کیسے وہ خوف کھاتے، خافو تو کیسے وہ خوف کھاتے، علیہم ان پر، علیہم ان پر، فلیتقو، فلیتقو تو چاہیے کہ وہ ڈرے، فلیتقو تو چاہیے کہ وہ ڈرے، اللہ اللہ سے، اللہ اللہ سے، ولیقولو اور چاہیے کہ وہ کہیں، ولیقولو اور چاہیے کہ وہ کہیں، قولاً بات، قولاً بات، سدیداً سیدھی، سدیداً سیدھی، صدہ کے میں نے کسی خلل کے بند کرنا کی ہے۔ قول سدید سے مراد ایسی بات جو درست اور ثواب تک پہنچنے والی ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس بات کا اندازہ کرنا ہو تو خیال کرو اگر خود تمہارے اپنے بچے یتیم ہو جائیں تو تم پر کیا گزرے گی۔ اس بات کو سوچ کر یہ ذہن میں بٹھا لو کہ کبھی کسی یتیم پر کسی صورت سے بھی ظلم و زیادتی نہ کرو گے۔ ان کا مال ظلم و زیادتی سے کھا لینا تو انتہائی بری قابل سزا بات ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسا آگ سے اپنے پیٹ بھر لیے جائیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ان کو مرنے کے بعد جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ اللہ رب العزت کا ہے جو نہ تو جھوٹ ہو سکتا ہے اور نہ بدل سکتا ہے، اٹل اور یقینی فیصلہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتیم کے ساتھ ایمانداری برتو اور مہربانی سے پیش آؤ ورنہ سخت سزا پاؤگے۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ ان بلا شبہ، ان بلا شبہ، الذین وہ لوگ جو، الذین وہ لوگ جو، یأکلون کھاتے ہیں، یأکلون کھاتے ہیں، اموال مال، اموال مال، الیتامى یتیموں کے، الیتامى یتیموں کے، ظلماً ظلم سے، ظلماً ظلم سے، انما تو بلا شبہ، انما تو بلا شبہ، یأکلون وہ بھر رہے ہیں، یأکلون وہ بھر رہے ہیں، یعنی وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں اور قریب ہے کہ وہ دوزخ میں جھونکے جائیں گے۔ فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، ناراً آگ، ناراً آگ، وسیصلون اور ان قریب داخل ہوں گے، وسیصلون اور ان قریب داخل ہوں گے، وسیصلون اور ان قریب داخل ہوں گے، سعیرا دیکھتی آگ میں، سعیرا دیکھتی آگ میں۔ فرمایا جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں۔ آج تو خوب مزے لے لے کر کھاتے ہیں اور قیامت کے دن یہی مال آگ کی صورت میں ان کے پیٹوں سے برآمد ہوگا، اور پھر وسیصلون سعیرا وہ لوگ جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ انہیں اس وقت معلوم ہوگا کہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں آرام کی خاطر انہوں نے یتیم کا حق غصب کیا اور اب ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو کر دائمی سزا میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم کو جملہ امور میں قرآنی احکام کا اتباع نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو حقوق ہم پر مقرر کیے ہیں خصوصاً عورتوں اور یتیم بچوں کے، ان کو اپنی مرضی کے موافق پورا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ کریم ہم کو میراث کے مسائل و احکام معلوم کرنے اور جاننے کی توفیق عطا فرما، اور شریعت اسلامی کے قوانین کے موافق ان پر عمل پیرا ہونے کا عزم نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے میراث کے جو حصے مقرر فرما دیے ہیں وہ قطعی اور اٹل ہیں، اور اسلام کا یہ قانون وراثت جو بے مثال ہے اس کی ہم کو پوری پابندی نصیب فرمائیے۔ یا اللہ کریم ہم کو یتیموں کی ہمدردی و خیرخواہی کا پورا جذبہ صادقہ عطا فرما، اور یتیموں کے مال میں غیر شرعی تصرف سے کامل طور پر بچنا نصیب فرما، اور نار دوزخ سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔